لیے بغداد کا سفر کرنا پڑتا تھا اور بخارا کا سفر کرنا پڑتا تھا، یہ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آپ تو بخارا کا عالم، بخارا کا قاضی، بخارا کا کیا کہتے ہیں فاضل آپ کے گھروں کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، میرے بچہ کو بھیجو، میں تمہارے بچوں کو پڑھانے آیا ہوں گا، میرے مدرسے میں بھیجو، میں قرآن تمہارے بچوں کو سکھا دوں گا۔ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ کنواں آ گیا، سمندر آپ کے گھر کے دروازے پر آیا، اور اس کے بعد کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا بچہ اس سمندر سے کچھ حاصل نہ کر سکا، اس سمندر سے گوہر نہ لے سکا اور گوہر نیاب حاصل نہ کر سکا، تو پھر ہم جیسے منحوس لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک بات کہتا ہوں نوجوانوں، خاص کر غور سے سنیے گا، ہماری قوم کو سننے کی عادت نہیں ہے، تو والی بجا دیجئے، گانا بجا دیجئے، ذرا دھمک دھمک ہو جائے، دیکھیے اس قوم کی اجتماع، مرد تو موت، اوپر میں عورت بھی چڑھ جائے گی، دیکھ لیں کیا نہیں دیکھتی ہے بولیے، یہ حالات ہے۔ اور ایک جلسہ کر لیجئے جہاں اللہ کی بات بتائی جائے گی، رسول اللہ کی بات بتائی جائے گی، خدا کا حکم سنایا جائے گا، نبی کا طریقہ بتایا جائے گا، تو اس قوم کو فرصت نہیں۔ یہ سے تھک کے لیے اب کھیلے کر چیتے کیا ہے بچوا سے، ارے شیخ کی علامت ہے کھائی مہاگاری امار میں پیچھا، کم سے کم جلسوں میں مہاگاری ہے، جلسوں میں آگے بڑھ کے حصہ لیجیے۔ میرے دوست، قرآن آسان نہیں، قرآن کا سیکھنا پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کس طرح سیکھا۔ حضرت احبار ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے اوپر ایک قبیلہ نے حملہ کر دیا، ان کے قبیلے پر پورا گاؤں کو لوٹ لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو باندھ دیا۔ اسی غلام نے حضرت احبار ابن عرب کا طریقہ تھا غلاموں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، ان کو بھی غلاموں کے لین میں جہاں بک رہا تھا، حضرت احبار ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے ہوئے ہیں، وہاں کا بڑے مالدار عورت، بڑے تاجر مزاج کی عورت انمار ایک غلام خریدنے کے لیے آگے بڑھے۔ کتابوں میں مصنف نے لکھا ہے اور بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے پاس غلاموں کا کمی نہیں، لیکن پھر بھی یہ آگے بڑھا خریدنے کے لیے۔ جاتے جاتے احبار نے عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑی اور اس غلام کو خرید کر اپنے گھر لایا، اور لانے کے بعد کہا اے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام احبار ابن عرب ہے۔ اور تم معلوم ہوتے ہو کہ عربی النسل ہو؟ بے شک میں عربی النسل ہوں۔ تو کہا کہ صحیح معنوں میں تم اپنے حالات کو بتاؤ کہ عرب والے تو غلام نہیں ہوتے ہیں، تم غلام کیسے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے حملہ ہوا، میری قوم کو سب کو پکڑ کے لے گیا، عورتوں کو باندھی اور بچوں کو غلام بنا کر بیچ لیا۔ اس کے بعد احبار ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انمار نے ایک ایسی دکان پر رکھ دیا جہاں ہتھیار بنایا جاتا تھا، تلوار کی بناوٹ ہوتی تھی، اس پر رکھ دیا۔ آپ تلوار بناتے رہے بیچتے رہے، انمار اس سے بڑی محبت کرنے لگی۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور کہا اے احبار ابن عرب تمہیں معلوم ہے کہا کیا مکہ میں ایک نوجوان یتیم ہے جو اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، میں خدا کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، اور پوری عالم اور دنیا کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ احبار ابن عرب سن لیا، خاموش۔ دکان کو بند کرنے کے بعد سیدھے یہ پہنچ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار۔ اب قرآن حکیم اور اللہ کا پیغام اللہ کے رسول نے ان کو سنانا شروع کیا۔ احبار ابن عرب نے اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے جو نام رہے تھے، ایک یہودی نے دیکھ لیا ان کو کہ محمد کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔
बस लठिया ली, वो और उसका भाई दोनों का दोनों अहबार इब्न अरब के पास पहुंच गए। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आप दुकान पर से नीचे गिर गए, आप बेहोश हो गए। आखिर में इस अनमार ने एक लोहा गर्म करके आपके सर मुबारक पर मारा और कहा कलमे तौहीद का इनकार। कहा सुनो, मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैंने उस कुरान की आयत को भी सीख लिया है जो अल्लाह के तरफ से नाजिल हुआ है। तुम मुझे चाहे जान से मार दो, लेकिन जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा का गुज़रान जारी हुआ है वो कभी भी कलमा से नहीं। उसके बाद दूसरा दिन उसका भाई आया और कहा चले मैदान में। ये बेचारा तो गुलाम था, चल दिया मैदान में ले गया। कहा कुर्ता उतारो, डर से कुर्ता उतार दिया। डर से नहीं बल्कि हाकिम था, वो मालिक था, ये गुलाम था। कुर्ता उतार दिया। कहा इस गर्म पत्थर पर लेट जाओ, लेटा दिया गया। एक आदमी को कहा कि कई कुंटल का पत्थर इसके सीने पर रख दो और उसके बाद उसको मारना शुरू किया और कहा उस कलमे का भी इनकार करो और उस आयत का भी इनकार करो जो मोहम्मद ने तुमको सिखाया। कहा सुनो कान खोल करके, चाहे टुकड़ा टुकड़ा कर दो लेकिन हम अल्लाह के कलाम से फिर। ये है कुरान, जिन्होंने कुरान सीखा। आज तो कुरान हमारे घरों में खाना बन के तैयार है, मुसलमान दूसरों नहीं चाह रहा है, खाना नहीं चाह रहा है। आपका बेटा भोरे भोर आप देखिएगा, हमारी बहनें हमारी माएँ चला धक तैयार करके नहा करके क्या कहते हैं सूट बूट लगा करके और जो बोर्ड होता है गले का यहूदियों का वो लगा करके तैयार रखेगा। अब 10 साल बेटा नहीं है, पैदा हुआ है वो भी, 4 साल का वो भी, 2 साल का है वो भी, 10 साल का है वो भी, और सबको स्कूल में। आपको फिक्र नहीं है कि आपका बेटा कुरान पढ़े, आपका बेटा अल्लाह के कलाम अपनी जबान पर सबसे पहले जारी रखे। आपका बेटा क्या कह रहा है सीटी कैद पढ़ने के लिए, बिल्ली कुत्ता सुंदर का नाम याद रखने के लिए आपके बच्चे की जबान पर अलिफ लाम मीम नहीं आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं हो रहा है। जब इस कौम का ये आदम होगा, इन बच्चों का ये आदम होगा, तो अंदाजा लगाइए दीन फरोग कैसे करेगा, दीन आगे कैसे बढ़ेगा। आप तालीमी फरोग चाहते हैं तो आप अपने गाँव में बच्चियों के लिए मदरसा खोलिए, बच्चियों के लिए मदरसा खोलिए और उसकी तालीम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ करोड़ इतनी बच्चियां हैं कि एक बड़ा इदारा खोला जाए। पहले साल उसे आप जो है इब्तिदाई तालीम में रखिए, दूसरे साल बुनियाद का अव्वल में ले जाइए, फिर उस बच्ची जो है 6 साल के अरसे में अल्लाह